اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں چاند گرہن جو کہ 5 جون کو لگنے والا ہے اس کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کو وہ سب ملے گا جس کی آپ برسوں سے خواہش رکھتے ہو، اور اس دن اگر تو یہ لوگوں کے نظریے کی وجہ سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کی وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں اپنا آج کا عمل شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، قرآن پاک میں یہ چیز بہت واضح انداز میں بیان کی گئی ہے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، اس سے کسی کو گھن نہیں لگتا، اس سے کوئی بیماری نہیں لگتی، اس سے کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ وہ اپنے بندے کو اپنا ہونا ظاہر فرما دے اور اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں، یہ بات ظاہر ہے کہ جب قیامت ہوگی تب اس سے پہلے سورج گرہن لگ جائے گا، چاند کو گرہن لگ جائے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا، بیماریاں ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کرونا وائرس جیسے کہ ہم میں بڑھتا جا رہا ہے، اور بیماریاں اور ان کی وجہ سے لوگ اموات کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یا اس کے علاوہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ جب چاند گرہن لگے یا سورج گرہن لگے تو اس میں حاملہ خواتین کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں، جب حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سورج اور چاند گرہن سے کسی کو کوئی مصیبت آفت نہیں پہنچتی ہے، لہٰذا پھر بھی جو خواتین ہیں، جو حاملہ خواتین ہیں، وہ یا اللہ یا رحمان کا ورد کرتی رہیں اور کثرت سے درود پاک پڑھتی رہیں۔ اس کے علاوہ چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے وہ ضرور ادا کریں۔ چاند گرہن کی نماز کے 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ضرور آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو اب اس کا وقت کیا ہے؟ چاند گرہن کا آغاز 5 جون رات 10:45 پر ہوگا، اور اس کے پھر سے سن لیجئے، چاند گرہن کا آغاز 5 جون رات 10:45 پر ہوگا، یہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہے، اور اس کا اختتام 6 جون رات 2:04 پر ہوگا۔ جیسے کہ اگلے دن رات 12 بجے کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تو اس کا اختتام 6 جون رات 2:04 پر ہوگا۔ تو یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے متعلق چند ہدایات، چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے تمام میرے بہنوں اور بھائیوں نے جو ورد کرنا ہے، جیسے ہی رات کو 10:45 ہوں تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز خسوف پڑھنی ہے۔ اب نماز خسوف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ الحمد شریف جب آپ نے پڑھ لینی ہے تو آہستہ سے آپ نے آمین کہنا ہے، پھر سورہ اخلاص اور کوئی سورت یاد ہو تو وہ پڑھیں آپ لوگ۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت کے ختم پر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جاؤ۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، رکوع میں کمر سر کے برابر ہو، ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، پنڈلیاں سیدھی رہیں، اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ پڑھ لیں۔ یعنی آپ نے 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، جیسے کہ 2 رکعت عام طریقے سے ادا کی جاتی ہیں۔
تو جو نماز چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ آپ نے نماز خسوف کو ادا کرنا ہے اور ورد آپ نے کرنا ہے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی رحم فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کی حاجتیں مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔